السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ساتھی عظیم احمد خان، اور آپ مسلسل ہمیں دیکھ رہے ہیں سیٹیٹ کے سیشنز کے لیے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور سبھی سیٹیٹ دینے والے طلباء و طالبات تک ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ چلیے، السلام علیکم، میں ہوں عظیم احمد خان، اور آج ہم سیٹیٹ اردو لینگویج اینڈ پیڈاگوگی کے اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ اس ٹاپک کا نام ہے تدریسی زبان کے اصول اور طریقے۔ عام طور پر اس میں سے 3 یا 4 مارکس کے لیے پیڈاگوگی پر بیسڈ اور طریقے پر مبنی، اصول پر مبنی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ہم کو اس کے پیچھے کی پیڈاگوگی اور اس کے پیچھے کے اصول اور طریقے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے سوالات کے اندر۔ تو آج ہم یہاں پر تدریسی زبان کے اصول اور طریقے اس عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سب سے پہلی جو چیز ہم کو اصول اور طریقے سمجھنے سے پہلے اس بات پر ہم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم اردو کے معلم ہیں یا اردو زبان کی تدریس ہمارے ذمے ہے، تو کچھ بنیادی چیزیں ہمیں ذہن نشین کرنی ہوتی ہے ایز اے اردو زبان کے ٹیچر، یا تدریس اردو زبان کے بنیادی اصول ایک جو ٹیچر کے لیے، ایک معلم کے لیے ضروری ہے جن چیزوں پر نظر بنائے رکھنا، وہ بنیادی اصول سب سے پہلے ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے، اگر آپ اردو کے معلم ہیں، ٹھیک ہے، اردو زبان کی آپ تدریس کر رہے ہیں، تو کن کن چیزوں پر بنیادی طور پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ تو وہ سب سے پہلے ہے اردو زبان کی تحریر۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے اردو زبان کی تحریر، اس کے بعد ادائیگی، اور تیسرا ہے تلفظ۔ 3 چیزوں پر ہم بات کرنے والے ہیں اردو زبان کے معلم کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اردو زبان کے معلم کے لیے چاہیے کہ اس کی تحریری صلاحیت کیسی ہو؟ عمدہ ہو، ٹھیک ہے، تحریری صلاحیت اس کی عمدہ ہو۔ ایک اسکرین بورڈ ہے میرے سامنے، اس لیے میں آپ کو خوش خطی میں یا تحریری خوش نویسی میں آپ کو یہاں پر لکھ کر نظر نہیں بتا سکتا۔ دیگر ویڈیوز چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم اپنی تحریر کو خوش خط بنا سکتے ہیں، فن خطاطی کے ذریعے، خوش نویسی کے ذریعے۔ یہ اسکرین پر یہاں پر لکھنا مشکل ہے، اس لیے یہاں پر ہماری خود رائٹنگ آپ کو خراب نظر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی جو ضرورت ہے اردو کے معلم کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کی خوش خطی کے اندر وہ مہارت رکھتا ہو۔ اگر آپ پہلے سے خوش خطی نہیں رکھتے ہیں یا خطاطی کے آپ ماہر نہیں ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کے اندر خوش نویسی کی صلاحیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ خوش نویسی کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ طلباء آپ کی رائٹنگ کو دیکھ کر سیکھنے والے ہیں، طلباء آپ کی تحریر کو دیکھ کر سیکھنے والے ہیں۔ آپ اگر غلطی کریں گے تحریر کے اندر، شوشے کے اندر، حرف تہجی کے اندر، تو طلباء بھی آپ کو دیکھ کر غلطیاں کرنے لگتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ادائیگی۔ اردو کے معلم کو چاہیے کہ وہ زبان کی ادائیگی میں ماہر ہو، انگلش میں کہتے ہیں اسے پروناؤنسیشن، ٹھیک ہے، کہ زبان کا تلفظ، اس کا لب و لہجہ درست ہو، وہ صحیح الفاظ کا استعمال کرتا ہو اور صحیح جملوں میں صحیح الفاظ کا انتخاب بھی کرتا ہو۔ اردو کے معلم کو اس کے بات کرنے کے انداز سے، اس کے گفتگو کے انداز سے لوگ پہچانے، طلباء خود اس کی تقلید کریں۔ یہ سب سے پہلی بنیادی اصول ہے اردو کے معلم کے لیے، ٹھیک ہے؟ دھیرے دھیرے بہت آسان چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھتے دیکھتے سمجھ میں آ جائیں گی۔ دوسری چیز ہے کہ اردو کے معلم کو کس چیز پر توجہ دینی چاہیے، وہ دوسری چیز ہے آپ کے سامنے، طلباء کی شخصی انفرادیت کی ترقی، ٹھیک ہے؟ طلباء کی شخصی انفرادیت کی ترقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طالب علم اپنے اندر منفرد صلاحیت کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے سیکھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ ان تمام طلباء کے اندر جو کمرہ جماعت کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر انفرادیت ہوتی ہے، سب کی سیکھنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ تو اردو کے معلم کو چاہیے کہ وہ طلباء کی شخصی انفرادیت کا خیال رکھیں، ان کی انفرادیت کو فروغ دیں،
بلکہ ہر طالب علم کے اندر جتنے بھی انڈیویجولزم اسے ہم کہتے ہیں، انڈیویجول ڈفرینسز جو طلباء کے اندر موجود ہیں، ان کی رسپیکٹ کرے معلم، ان کو فروغ دینے کی کوشش کریں. اور یہاں پر معلم ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کر رہا ہے، سہولت کار کے طور پر کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، معلم کو کون سا عمل اپنے آپ کو پیش کرنا ہے؟ فیسیلیٹیٹر. جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، جو لچکداریت کلاس کے اندر پائی جاتی ہے، جو مختلف زبانیں طلباء کے اندر پائے جاتے ہیں، مختلف کلچر زبان کے اندر پائے جاتے ہیں طلباء کے اندر، تو یہ معلم کے لیے ایک اثاثہ ہیں. اس بنیاد پر جو ہم پیڈاگوگی آپ کو بتا رہے ہیں، اس پر سوال پوچھے گئے ہیں کہ طلباء کے اندر پائے جانے والے ڈفرینسز، طلباء کے اندر تہذیبی و ثقافتی لچکداریت طلباء کی نشوونما کے لیے، طلباء کی لرننگ کے لیے رکاوٹ کبھی نہیں بنتی، بلکہ معلم کو انہیں اپارچونیٹی بنانا چاہیے، اثاثے کے طور پر دیکھنا چاہیے. یہ بنیادی اصول ہے معلم کے لیے. دوسری اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے نت نئے طریقے سے واقفیت. ٹھیک ہے، معلم کو چاہیے کہ صرف وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ کمرے جماعت میں معلم کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے تو اس کے ڈگری کے بعد بھی وہ اپنے پیشہ وارانہ صلاحیت کو مسلسل فروغ دیتا رہے. ٹھیک ہے، پیشہ وارانہ صلاحیت کو مسلسل ڈیولپ کرتا رہے، نئے طریقوں سے واقف ہوتا رہے اور انہیں استعمال کر کے طلباء پر استعمال کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، اگر معلم اپڈیٹ ہے تو اس کے نئے طریقے تدریس بھی اس کے پاس اپڈیٹ ہوں گے، اور جتنا معلم اپڈیٹ ہوگا اتنا طلباء کے اندر آموزش کے مواقعوں کو جگہ ملے گی. ٹھیک، اگلا جو آپ کے پاس بنیادی اصول ہیں وہ ہے جدید آئی سی ٹی پر مبنی آلات کا استعمال. جدید آئی سی ٹی پر مبنی آلات کا استعمال. ابھی گزشتہ پوائنٹ پر ہم نے اس کے جو ہے معلم کے جدید طریقوں سے واقفیت کے بارے میں بات کی ہے. اب اگلا جو نقطہ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ جدید آئی سی ٹی کے. آئی سی ٹی سے مراد کیا ہے؟ آڈیو ویژول ایڈس. جتنے بھی تعلیم کے اندر آڈیو ویژول ایڈس آئے ہیں، ٹی وی ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، پروجیکٹر ہے، ان تمام کی استعمال کرتے ہوئے اردو زبان کے معلم نے بھی ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. یہ بنیادی اصول یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. اردو زبان کے معلم نے بھی ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. عام طور پر نہیں کرتے ہیں اردو زبان کے معلم. یہ بنیادی اصول آپ کو ذہن میں نشین میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہے کثیر زبان کثیر لسانیت کو قبول کرنا. اس پر بھی ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھے کہ کمرے جماعت میں ملٹی کلچرل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اس پر سوال پوچھا گیا ہے جو ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں. ملٹی کلچرل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ملٹی لینگویج والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ملٹی کاسٹ کے بھی اسٹوڈنٹ ہوں، الگ الگ ذات پات کے بھی اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، ملٹی ریلیجیس کے بھی اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں آپ کی جماعت میں. یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو اگر پیڈاگوگی میں اردو کے نظر آئے تو اس کو، ان تمام چیزوں کو آپ کیا کریں گے؟ ایز اے ایسیٹ تسلیم کریں گے، اثاثے کے طور پر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے معلم کے لیے؟ اثاثہ ہیں، ایسیٹ ہیں. اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اثاثہ ہو گئے، کیسے ایسیٹ کہہ رہے ہیں آپ سر آپ؟ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تمام چیزیں معلم کے سامنے درپیش ہوگی. معلم اس کو روک نہیں سکتا کہ یہاں پر کسی پرٹیکولر کمیونٹی یا پرٹیکولر لینگویج کے اسٹوڈنٹ آئیں گے. انکلوسیو ایجوکیشن ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہر قسم کے بچے کو اسکول میں داخلہ لینے کا حق ہے. ہر قسم کے بچے، اس میں کسی قسم کی باؤنڈریز نہیں ہے. تو یہاں پر تو صرف کثیر لسانیت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر تو صرف ایک سے زیادہ زبان والوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر ایک سے زیادہ زبان، ایک سے زیادہ بولیاں بولنے والے قبائل، ان تمام لوگوں کے لیے معلم کے دل میں بڑی جگہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس نے کثیر لسانیت کو قبول کرنے والا معلم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ تدریس میں ان تمام بولیوں کو، ان تمام چیزوں کو ایز اے وسیلے کے طور پر استعمال کرے، تاکہ طلباء کی آموزش کو وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. چلیے، اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اردو کے زبان کے معلم کو چاہیے کہ وہ محرکات کا مؤثر ترین استعمال کریں. محرکات ہم کسے کہتے ہیں؟ اسٹیمولیشن کو کہتے ہیں، اسٹیمولس ویریشن کو کہتے ہیں.
اسٹیمولس ویریشن کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام محرکات، وہ تمام ایسی چیزیں جو خاص طور پر طلباء کے دلچسپی کو بڑھانے کا کام کرتی ہے، طلباء جس سے راغب ہوتے ہیں، طلباء جس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام تر قسم کی جی حرکات و سکنات ہوتے ہیں۔ آپ نے مائکرو ٹیچنگ کے اندر ڈی ایڈ اور بی ایڈ کے اندر، مائکرو ٹیچنگ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو ماہیت کی تبدیلی کے ذریعے آپ کو ایک لیسن لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو حرکات و سکنات اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کا استعمال مؤثر طریقے سے، اب اردو کا معلم اگر ایسا ہوگا کہ وہ نظم کو بھی گیت کی طرح پڑھتا ہے، گیت کو بھی نظم کی طرح پڑھتا ہے، اقتباس کو بھی نظم کی طرح پڑھتا ہے، نظم کو بھی اقتباس کی طرح اگر پڑھتا ہے، تو پھر یہاں پر اردو کی تدریس مؤثر ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اردو کے معلم میں بھی یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ حرکات و سکنات کے ذریعے، مناسب لب و لہجے کے ذریعے اردو کی تدریس کریں۔ اور ایک چیز ہے جو بنیادی اصولوں میں شامل ہیں، وہ ہے قطع کرنے سیکھنے کا عمل کا حصہ ہے۔ عام طور پر یہ جو چیز ہیں کہ معلم کو مینٹلی، ذہنی طور پر اس بات سے تیار رہنا چاہیے ہمیشہ کہ طلباء جو ہے وہ غلطیوں سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، طلباء جو ہے وہ کیسے سیکھتے ہیں؟ غلطیوں سے سیکھتے ہیں، کہ اگر غلطیاں نہیں کریں گے تو پھر آموزش کے نئے نئے مواقع کہاں سے ہوں گے؟ غلطیاں نہیں کریں گے تو معلم ان کی اصلاح کیسے کرے گا؟ تو طلباء جتنے غلطیاں سیکھیں گے، جتنے غلطیاں کریں گے، تو اس سے ان کے آموزش کو رفتار ملنے کا عمل ہوتا ہے۔ تو معلم کو مینٹلی اس بات سے فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کو جو ہے تو معلم کو انزائٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ طلباء میری تدریس کے دوران غلطیاں کر رہے ہیں، طلباء بیوقوف ہے، طلباء نالائق ہے، طلباء جو ہے تو کمزور ہیں، اس طرح کی تمام پیچیدگیوں میں معلم کو نہیں جانا چاہیے۔ تو معلم کو ذہنی طور پر اس بات سے اصولی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ طلباء غلطیوں سے سیکھتے ہیں، یہ ایک لرننگ کا حصہ ہے، غلطیاں سیکھنے کے عمل کا حصہ ہیں، لرننگ کے اندر مسٹیکس ہونا لازمی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی اصول ہے زبان کی تدریس کا۔ اس کے بعد آتا ہے سرگرمی پر مبنی اصول، یہ بھی بہت اہم ہے۔ عام طور پر مختلف مضامین کے اندر ایکسپیریمنٹ کی اہمیت ہوتی ہے نا، تجربات کی اہمیت ہوتی ہے، سرگرمیوں کی اہمیت ہوتی ہے دیگر سبجیکٹ کے اندر، جبکہ زبان کی تدریس کے اندر ان چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن ہمیں یہاں پہ پیڈاگوگی کے اندر، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم کو طلباء کی نفسیات کے اندر، زبان کی تدریس کے اندر یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اردو کے زبان کے معلم کو بھی تدریس پر مبنی سرگرمیوں کا انعقاد کرنا چاہیے۔ تدریس پر مبنی یا تدریس کے اندر سرگرمیوں پر مبنی چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ تو وہ ڈرامہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیت بازی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں اردو کے اندر ہو سکتی ہیں، نعت گوئی، حمد گوئی، غزل گوئی، بلند خوانی، خاموش خوانی، بہت ساری چیزیں سرگرمی پر مبنی، کھیل کھیل میں تعلیم، اس طرح کی بہت ساری سرگرمیاں معلم لے سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے زبان کی تدریس کے لیے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ اوکے، تو یہ بنیادی اصول تھے، آگے اور اصول آنے والے ہیں، لیکن یہ معلم کے لیے بنیادی اصول ہیں جو جنرل ہیں، اسپیسیفک اور آگے آنے والے ہیں آپ کے لیے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے تدریس زبان کے طریقے بھی دیکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چیز پر دوبارہ ہم اس کو ریمائنڈ کرتے ہیں، اکتساب اور آموزش میں فرق۔ ہم نے بارہا آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے، اور آف لائن آن لائن دونوں کلاس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اکتساب اور آموزش، ان دونوں کے بارے میں آپ کے ذہن کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے اکتساب کس کے لیے ہے، آموزش کس کے لیے ہے؟ اکتساب زبان کے لیے نا، مادری زبان۔ جی جی، تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ اکتساب جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے جو مادری زبان کے سیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مادری زبان جی جی اسی زبان کے لیے آموزش ہوگا۔ اوکے، لیکن اکتساب جو ہے وہ مادری زبان کے لیے ہوتا ہے جو فطری طور پر سیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مادری زبان ضروری نہیں ہے کہ وہ اردو ہی ہو، وہ مادری زبان مراٹھی بھی ہو سکتی ہے، انگریزی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی، ہر کسی کی اپنی اپنی مادری زبان ہو سکتی ہے، ہم اسے فطری ماحول میں فطری طور پر سیکھتے ہیں۔ آموزش کے اندر دوسری زبان آئیں گی، زبان کی جب بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ آل اسکلس آئیں گے، تمام مہارتیں، ٹھیک ہے، بولنا، پڑھنا، لکھنا، اور آپ کے اگر کیلیگرافر ہیں، پھر اسپیسیفک آپ کی جو ایبلٹیز ہیں،
جو آپ CDP کے اندر پڑھتے ہیں، ایس فیکٹر، جی فیکٹر آپ نے دیکھا ہوگا. تو جتنے بھی اسپیسیفک فیکٹرز ہیں، جو آپ کی خاصیتیں ہیں، آپ کی خوبیاں ہیں، جو ماحول کی وجہ سے آپ نے اسے سیکھا ہے اور اپنے اندر مہارت پیش کی ہے، تو وہ تمام تر اسکل کہیں میں آئیں گے؟ آموزش میں. ٹھیک ہے، جتنی بھی لرننگ کی چیزیں ہوں گی وہ سب کے سب آموزش میں شمار کی جائیں گی. یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے، اس لیے ہم نے دوبارہ اس کو یہاں پر ایکسپلین کرنا مناسب سمجھا. اس کے بعد جب ہم تدریس زبان اور آموزش کی زبان کے طریقے پر بات ہوگی، تو جہاں پر بھی ہم کو آموزش کا لفظ آئے گا تدریس زبان کے اندر، تو اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ آموزش کی جب بھی بات ہو رہی ہے تو وہ دوسری زبان کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے. جی سر. اس کے بعد جب ہم طریقے تدریس پر بات کرتے ہیں، زبان کے طریقے، یہ آپ کو انگلش میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ نے سیٹیٹ کے اندر انگلش زبان کو لیے ہیں یا مراٹھی زبان کو لیے ہیں یا ہندی زبان کو بھی اپنے ایز اے سیکنڈ لینگویج اگر انتخاب کیا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو اس میں بھی پڑھنے کو ملیں گی. ایسا نہیں ہے کہ اردو زبان کا سلیبس الگ ہے، انگلش زبان کا سلیبس الگ ہے، مراٹھی زبان کا سلیبس الگ ہے. اس کے اندر بھی یہی ملیں گے آپ کو. انگلش کے اندر آپ کو ٹیچنگ میتھڈس اینڈ میگزینس ملیں گے، مراٹھی کے اندر بھی آپ کو شکشن پدھتی ملیں گے، ہندی کے اندر بھی آپ کو اسی طریقے کی چیزیں ملیں گی، بس ٹرانسلیشن رہے گا. ٹھیک ہے. تو آپ انگلش اور ہندی مراٹھی میں بھی آپ نوٹس بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور دیگر مضمون کو بھی آپ سمجھنے میں آسانی محسوس کریں. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ زبان کی تدریس کے طریقے پر گفتگو کرتے ہیں. یہ طریقے آپ کو تمام مضامین کے لیے تمام زبانوں کے لیے جو بھی آپ لینگویج استعمال کریں گے ان کے لیے یکساں ہیں. اور مختلف ماہر نفسیات، ماہر لسانیات کی جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں تو چند منتخبہ چیزیں ہم نے نوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. کتابوں میں بھی اس طرح کے طریقے تدریس پیش کیے گئے ہیں، تو ہم نے اس میں سے چنندہ طریقے تدریس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلا طریقہ ہے راست طریقہ، جسے انگلش میں ہم ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں. یہاں پر ہم راست طریقے تدریس کو ڈائریکٹ میتھڈ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جہاں پر بھی راست طریقے تدریس آئیں گا تو آپ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ یہ طریقہ عام طور پر مادری زبان کی تدریس کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کون سی زبان کے لیے؟ مادری زبان. مادری زبان کے لیے. اگر آپ اسے دوسری زبان کے لیے بھی سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مادری زبان میں تو ہم اس کو ڈائریکٹلی استعمال کریں گے ہی کریں گے. اگر آپ اسے دوسری زبان کے استعمال کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ لینگویج کے لیے اگر آپ استعمال کریں گے، تو وہاں پر جب راست طریقے کی بات ہوگی، ڈائریکٹ میتھڈ کی بات ہوگی، تو وہاں پر مادری زبان کی مدد کے بغیر جب دوسری زبان کا استعمال سکھایا جاتا ہے تو ہم اسے راست طریقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مادری زبان کے بغیر اگر ہم بغیر کسی ہیلپ کے وداؤٹ ٹرانسلیشن آف مدر ٹنگ اگر ہم سیکنڈ لینگویج پڑھا رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ طریقہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ جی سر. یہاں پر ڈائریکٹ زبان سکھائی جاتی ہے، اور جو آپ کی ٹارگٹ زبان ہے، جو آپ نے ہدف بنایا ہے، جو آپ کی مطلوبہ زبان طلباء کو سکھانا ہے، اسی زبان میں آپ یہاں پر گفتگو کریں گے، اسی زبان میں مشق کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی زبان میں آپ کو جو ٹھوس چیزیں ہیں ان طریقوں کا استعمال کرایا جاتا ہے. مجرد تصورات کو اس طریقے تدریس میں سکھانا مشکل کام ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتے، ان تصورات کو راست طریقے سے سمجھانا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. اس لیے عام طور پر بنیادی پرنسپل یہی ہے کہ مادری زبان کی تدریس کے لیے راست طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مناسب یہی ہے. نیکسٹ آپ کے سامنے ہے قواعد ترجمہ کا طریقہ. ٹھیک ہے. گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ، یہ بھی ایک زبان کے طریقے تدریس میں سے ایک شامل ہے. عام طور پر یہ ٹریڈیشنل وے ہیں. ٹریڈیشنل کا مطلب ہے کہ یہ روایتی طریقے تدریس ہے. آپ نے اور ہم نے بھی بچپن میں ان طریقوں سے ہی سیکنڈ لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے اس کا کہ ایک زبان سیکھنے کے لیے دوسری زبان کا استعمال کرنا. یعنی کہ اگر آپ انگلش سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انگریزی زبان آپ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ اردو زبان کا
استعمال کرتے ہیں، آپ اردو زبان کی مدد لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر معلم مرکوز طریقہ ہے یہ، کیونکہ پورا کے پورا دار و مدار معلم کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جتنا پہلی اور دوسری زبان میں ماہر ہوگا اتنا ہی اچھے طریقے سے وہ ٹرانسلیشن میتھڈ سے وہ دوسری زبان سکھا پائے گا، دوسری زبان میں ترجمہ کر پائے گا، ٹھیک ہے. اس لیے اس طریقے تدریس میں معلم کا کردار بہت اہم ہے. سمجھ میں آیا؟ اس طریقے تدریس میں آپ طلباء کو لغت کا استعمال سکھاتے ہیں، ووکیبلری بڑھاتے ہیں. تو اس طرح طلباء کے ذخیرے الفاظ میں ان چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے اس طریقے تدریس میں، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں، ٹھیک ہے. قواعد کے اصول بھی یاد کروائے جاتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ نے انگلش کے اندر سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، اس طرح کے گرامر کے اصول ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں، طلباء کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے. اس کے نیچے ہمارے ٹیچر بھی لکھا کر دیتے تھے فعل، فاعل، مفعول، ٹھیک ہے. تو یہ میتھڈ جو ہے آپ کے سامنے قواعد ترجمے کا طریقہ کہلاتا ہے، ٹھیک. اس کے بعد ایک اہم طریقہ ہے جسے عام طور پر فطری طریقے تدریس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. انگلش میں کہتے ہیں نیچرل اپروچ. نیچرل اپروچ، ٹھیک ہے. فطری طریقے تدریس، اس طریقے تدریس کو ایجاد کرنے والے ہیں ٹریسی ٹیرل نام کے ماہر نفسیات ہیں، جنہوں نے اس طریقے تدریس کو پیش کیا. اور یہ پورا کے پورا چائلڈ سینٹرڈ ہیں، طلباء مرکوز طریقے تدریس ہیں، ٹھیک ہے. آپ جب نوٹس بنانے کو بیٹھیں تو طلباء مرکوز طریقے کون سے ہیں، ٹیچر مرکوز طریقے کون سے ہیں. سی ڈی پی کے اندر ایک باضابطہ آپ کو چیپٹر ملے گا چائلڈ سینٹر اور ٹیچر سینٹر ایجوکیشن پہ، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اور انشاءاللہ ہم بھی اس کو لینے کی کوشش کریں گے. تو یہ معلم مرکوز ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ پر بیسڈ ہیں، ٹھیک ہے. لرننگ بائی ڈوئنگ کسے کہتے ہیں؟ کر کے سیکھنا. طلباء یہاں پر فطری ماحول میں سیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ طریقے تدریس جو ہے لرننگ بائی ڈوئنگ یا کر کے سیکھنے کا جو طریقے تدریس ہے یا لرننگ ہے، وہ جان ڈیوی نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا. بہت مشہور ان کی تھیوری ہے لرننگ بائی ڈوئنگ، ٹھیک. اور ایک نظریہ بھی ہے جو بیہیویرسٹ کے نظر میں ہے، ٹھیک. اس میں بھی وہی چیزیں ہیں کہ طلباء غلطیوں کے ذریعے سیکھیں گے، مسٹیک کے ذریعے سیکھیں گے. بچوں میں زبان سیکھنے کی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے، تو جتنا ماحول معلم طلباء کو فراہم کریں گا اتنا طلباء غلطیوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اسے کہتے ہیں فطری طریقہ. جی سر. نیکسٹ، یہ پچھلے دسمبر 2022 اور پچھلا جو ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو لیے تھے پریویس پیپر پر اگست 2023، ان دونوں پیپروں میں بھی، دونوں میں سے ایک پیپر میں اس کے متعلق سوال پوچھا گیا تھا، مکمل جسمانی رد عمل کا طریقہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں ٹوٹل فزیکل ریسپانس تھیوری. ٹوٹل فزیکل ریسپانس میتھڈ. ابھی ٹوٹل فزیکل ریسپانس میتھڈ کو آپ غور سے سمجھ لیجئے. اس پر ایک سوال بارہا پوچھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے امتحان میں بھی آئیں، ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل فزیکل ریسپانس طریقے تدریس ہے کیا؟ تو یہاں پر اس کا جو پیش کرنے والے ہیں، اس کے موجد ہیں جیمس ایشر نام ہے ان کا. اس چیز کو بھی آپ یاد رکھیں. جیمس ایشر ماہر نفسیات ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، جنہوں نے اس نظریے کو پیش کیا. دوسری چیز، یہ جو طریقے تدریس ہے جسمانی رد عمل کا جو ہے، اس میں معلم مطلوبہ زبان کی تفہیم کراتا ہے. عام طور پر یہ طریقے تدریس آپ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، بس اس کے نام جو دیا گیا ہے اس کو ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہے کہ معلم اپنے کمرے جماعت میں جو کچھ بھی طلباء کو تفہیم کرانا ہے، جو کچھ بھی طلباء سے ایکشن میں کرانا ہے، تو پہلے معلم کیا کرتا ہے، اس زبان میں طلباء کو اپنی زبان سے سمجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے. کیا کرتا ہے معلم؟ نمبر ایک، کام پہ طلباء کو سمجھا دیتا ہے.
دوسرا کام، معلم کی باتوں کو، ہدایتوں کو طلباء بغور سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو معلم نے ایسا کرنے کے لیے ہدایت دی ہے، ہو سکتا ہے کہ معلم نے کچھ سرگرمی کی ہدایت دی ہے، ہو سکتا ہے کہ معلم نے کچھ ایکشن پرفارم کرنے کے لیے ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ طلباء بغور سنتے ہیں اس کے احکام کو، اس کے گائیڈ لائنس کو، اور طلباء بغیر الفاظ کا استعمال کیے، یعنی کہ طلباء اپنی زبان کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ معلم نے اگر سوال پوچھا ہے، معلم نے کچھ کام کرنے کے لیے کہا ہے، تو طلباء اپنی زبان کی بجائے جسمانی حرکات اور سکنات سے معلم کو رپلائی دیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر آ رہا ہے۔ جی، تو یہ جو میتھڈ ہوگا جس میں طلباء اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے معلم کو رپلے دیں گے، معلم کی احکام کی پابندی کریں گے، معلم کو اپنے آموزش کا رد عمل دیں گے، تو یہ تمام جو طریقے تدریس ہیں وہ مکمل جسمانی رد عمل، ٹوٹل فزیکل ریسپانس میتھڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے عام طور پر اسکول میں ایکٹیویٹیز لی جاتی ہے، آرڈر دیتا ہے معلم سٹ ڈاؤن، تو طلباء زبان سے نہیں بولتے بلکہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ انگریزی زبان آپ کی ہدف زبان ہے اور آپ انگریزی زبان میں طلباء کو سکھانا چاہتے ہیں، تو طلباء کو آپ گائیڈ لائنس دیں گے کہ دیکھو ہم ایسے ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں آج، جس میں میں آپ کو ایکشن کے ذریعے آپ کو آرڈر کروں گا، اور آپ نے جو ہے اس کا فالو کرنا ہے اور آپ نے ایکشن کرنا ہے۔ تو معلم اشاروں سے کہے گا یا زبان سے کہے گا؟ زبان سے کہے گا تو معلم جو ہے تو اسے حرکات و سکنات کے ذریعے پیش کریں گے۔ تو یہ جو طریقہ تدریس ہے وہ مکمل جسمانی رد عمل کا طریقہ کہلاتا ہے، ٹوٹل فزیکل ریسپانس تھیوری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے گفتگو کا طریقہ۔ یہ بھی زبان کی تدریس میں ایک طریقے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، تو گفتگو کا طریقہ یہ بہت زیادہ کامن ہے اور زبان کی تدریس میں سب سے موزوں ترین سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گفتگو کا طریقہ کہ آپ جو کچھ زبان طلباء کو سکھانا چاہتے ہیں اسی زبان میں طلباء سے آپ کیا کریں گے؟ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ کس طرح گفتگو کریں گے؟ آواز بہت بریک ہو رہی ہے۔ جی، طلباء سے آپ گفتگو کیسے کریں گے؟ معلم یہاں پر سہولت کار کے طور پر کام کرتا ہے، فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ طلباء یہاں پر معلم کی زبان کو سن کر سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جب گفتگو کریں گے آپ، معلم جب گفتگو کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو یہاں پر گفتگو کا پہلے شروع عنوان طے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ معلم پہلے ٹاپک طے کرتا ہے، اس کے بعد گفتگو کی شروعات ہوتی ہے، اور پھر ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ساتھ طلباء ان ٹھوس عنوانات پر مبنی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ جو پورے کے پورے عنوانات پر معلم جو گفتگو کرنے والا ہے وہ عنوان سماجی زندگی سے متعلق ہوتا ہے، سماجی زندگی ہوتا ہے، یا پھر وہ کوئی بھی کیا کہیں گے کہ پبلک پلیس بھی ہو سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ بس اسٹینڈ ہے، یہ ایک پبلک پلیس کا عنوان ہے، بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، ڈاک خانہ، ہفتہ واری بازار، اسکول، اس طرح کے عنوانات معلم جو طلباء کی ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹڈ ہے، اس طرح کے عنوانات معلم طلباء کے سامنے رکھتا ہے، چھوٹی موٹی ووکیبلری طلباء کو پیش کرتا ہے، اور طلباء ان ووکیبلری کی مدد سے، ان چھوٹے چھوٹے جملوں کی مدد سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہدف زبان میں۔ ہدف زبان یعنی ٹارگیٹڈ لینگویج جو معلم سکھانا چاہتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں گفتگو کا طریقہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، لیسن لیتے ٹائم بھی تمہید نکالتے ہیں تو تمہیدی سوالات پوچھتے ہیں۔ جی بالکل صحیح بات۔ تو یہاں پر اگر آپ پرٹیکولر لینگویج کی تدریس کر رہے ہیں آپ، اور اس لینگویج میں طلباء کی شمولیت آپ چاہتے ہیں، تو آپ بھی تمہید کے دوران بھی آپ اس طرح کے عنوانات طلباء کے ذریعے الفاظ نکالنے کے لیے، انہیں اپنی لرننگ کے اندر شرکت کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہیڈنگ وائز آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرا ہے زبان کی تدریس کے طریقے میں سمعی لسانی طریقہ، ٹھیک ہے، لینگویج لسننگ میتھڈ اسے انگلش میں کہتے ہیں، کہ اس طریقے کے اندر خاص طور پر معلم بات چیت، مکالمے، بحث، ٹھیک ہے، بیت بازی، بلند آواز میں بلند خواندی پڑھنا، ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے طلباء کو بہت ساری چیزیں سکھانا، ان تمام وسائل کا استعمال کرتا ہے۔ اب طریقے کا نام ہی لسانی طریقے تدریس ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا، سمعی لسانی طریقے تدریس اس کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کا
टीचर का पूरा के पूरा फोकस किस चीज़ पर है, तलबा की समाअत पर है, ठीक है, ताकि तलबा ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें, ठीक है, यानी कि तलबा सुनकर, दीगर तरीक़ों में भी तलबा सुनते हैं लेकिन वहाँ पर मौलिम का इंटेंशन सिर्फ सुनाना नहीं होता। इस तरीक़े तदरीस में मौलिम का पूरा के पूरा इंटेंशन तलबा की समाअत पर है। तो यहाँ पर मौलिम तलबा की समाअत और तलबा की दीगर महारतों को परवान चढ़ाने के लिए ज़बान की लेबॉर्ट्री का इस्तेमाल करता है। साइंस की लेबॉर्ट्री, फ़िज़िक्स की लेबॉर्ट्री, मैथमेटिक्स की लेबॉर्ट्री आपने सुने होंगे, लेकिन अब यहाँ पर ज़बान की लेबॉर्ट्री का भी कंसेप्ट आ चुका है। ज़बान की लेबॉर्ट्री में क्या होगा, वो तमाम तर आलात, वो तमाम तर वसाइल इस लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद होंगे जो तलबा की समाअत को फ़रोग़ देते हैं, जो तलबा की बोलने की सलाहियत को फ़रोग़ देते हैं, जो तलबा के पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग़ देते हैं, जो तलबा की लिखने की सलाहियत को फ़रोग़ देते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो जी सर। लिसानी समाई जो लिसानी तरीक़ा है, इस तरीक़े तदरीस में तलबा की चारों किस्म की महारतों को डेवलप होने का मौका मिलता है। चारों किस्म की महारतें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पढ़ना। ये चारों तरीक़े इस तरीक़े तदरीस में फ़रोग़ पाते हैं। कौन से तरीक़े तदरीस में? समाई लिसानी तरीक़े में। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपके सामने हमने कुछ उसूल, बुनियादी उसूल और साथ ही साथ हमने तरीक़े तदरीस आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, ठीक है? जी। एक मरतबा फिर से आप रिवाइज़ कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक हमने देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने टॉपिक वाइज इसके अंदर अपने रनिंग नोट्स बनाए होंगे और उन नोट्स का आप इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखे थे ज़बान के तरीक़े के अंदर इक्तिसाब और आमोज़िश में फ़र्क हमने देख लिए, बीच में है ये। उससे पहले हमने देखा है बुनियादी उसूल जो ज़बान के मौल्लिम के अंदर होनी चाहिए, या बुनियादी उसूल जो ज़बान के मौल्लिम को फॉलो करनी चाहिए, उन चीज़ों पर हमने गुफ्तगू किए। तो सबसे पहले हमने देखे कि उर्दू की ज़बान के मौल्लिम की जो तहरीर बेहतर होनी चाहिए, उसकी ज़बान की अदायगी बेहतर होनी चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। इन तीनों बुनियादी उसूल एक ज़बान के मौल्लिम के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा कि तलबा की शख्सी इनफरादियत की तरक्की होनी चाहिए। इसके पस मंज़र हमने कुछ बातें इस तरह बताई थी आपको कि हर तलबा अपने अंदर इनफरादियत रखता है, इंडिविजुअलिज़म उसे कहते हैं, वो रखता है। तलबा की सबकी ज़हनी सलाहियत मुख्तलिफ़ है, सीखने की सलाहियत मुख्तलिफ़ है। तो ये तमाम जो डिफ्रेंसिएशंस है तलबा के अंदर, वो मौल्लिम को चाहिए कि वो तलबा की इस डिफ्रेंसिएशन को तस्लीम करें और उन डिफ्रेंसिएशन के साथ तलबा की इनफरादियत की तरक्की के लिए कोशिश करें। उसके बाद हमने देखे कि नित नए तरीक़े तदरीस से वाकिफ़ हों जिसमें जदीद चीज़ें हैं। मौलिम अपने पेशा वाराना तरीक़े तदरीस के अलग पेशा वाराना सलाहियत को मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ नित नए तरीक़े तदरीस को अपनाएं, अपडेट रहें, ठीक है? उसके बाद हमने देखे कि जदीद ICT पर मबनी आलात का इस्तेमाल, जिसे हमने कहा कि ऑडियो विजुअल समाई व बसरी आलात का इस्तेमाल करें, ठीक है? चार्ट्स हो सकते हैं, उसके अंदर ऑडियो चीज़ें हो सकती है, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ज़बान के मौल्लिम को भी करना आना चाहिए। उसके बाद हमने और बुनियादी उसूलों के अंदर देखे कि कसीर लिसानियत या फिर हम कसीर ज़ुबान उसे कहते हैं। तलबा मुख्तलिफ़ बोलियों से अपने अंदर रखते हैं, तलबा मुख्तलिफ़ ज़बान जानते हैं, मुख्तलिफ़ क़बाइल से आ सकते हैं, मुख्तलिफ़ बोलियों के ख़ानदान से आ सकते हैं। तो ये जो कसीर लिसानियत हैं, तो मौल्लिम को चाहिए कि उसे एसेट के तौर पर कबूल करें। ये सवाल आया हुआ है, इसीलिए हम इन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो लचकदारियत है क्लासरूम के अंदर, जो तनु है, चाहे वो तनु तहज़ीबी हो, समाजी हो या ज़बान के लिहाज से हो, ये मौल्लिम के लिए असासे का काम करती है। आ रही बात समझ में? तो मौल्लिम को ज़हनी तौर पर इस चीज़ को कबूल करना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि मुहर्रिकात का मौसर तरीन इस्तेमाल करना आना चाहिए। हरकत व सकनात के ज़रिए इंटरेस्टिंग वे में तलबा मौल्लिम के तदरीस में इंटरेस्ट लें
متاثر ہوں، انہیں مزہ آئے، وہ لطف اندوزی حاصل کریں۔ اس کے بعد یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ غلطیاں کرنا، خطا کرنا یہ سیکھنے کے عمل کا لازمی جز ہے۔ مینٹلی معلم کو اس چیز کے تیار رہنا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں پر انزائٹی کا شکار ہونا چاہیے، نہ خفا ہونا چاہیے، نہ طلباء کو سزا دینا چاہیے۔ مختلف کتابوں میں بھی طریقہ تدریس میں ان نکات کا ذکر آپ کو ملے گا، جس میں راست طریقہ ہے، قواعد ترجمے کا طریقہ ہے جسے ہم انگلش میں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کہتے ہیں، اس کے بعد فطری طریقہ ہے جسے نیچرل میتھڈ کہتے ہیں، ٹریسی ٹریلر نے اس کو ایجاد کیا، پیش کیا، چائلڈ سینٹرڈ ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ کنسیپٹ سے متعلق ہے۔ اس کے بعد مکمل جسمانی رد عمل جسے ہم ٹوٹل فزیکل ریسپانس میتھڈ کہتے ہیں، کافی مشہور ہے، اور دسمبر 2022 اگست 2023 میں بھی اس سے متعلق سوالات سی ٹیٹ کے ایگزام کے اندر آئے ہیں۔ گفتگو کا طریقہ ہے، بہتر ہے، مناسب ہے زبان کے تدریس کے لیے۔ سمع لسانی طریقہ کافی مشہور ہے۔ اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ آنے والے ایگزام میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام تر نکات فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے دوست احباب جو سی ٹیٹ ایسپیرنٹس ہیں، جو مختلف گھر میں ہیں، کوئی کلاس لگانے سے قاصر ہیں یا انہیں کلاس کے جانے کے لیے وقت نہیں ملتا ہو، تو ان تمام طلباء و طالبات تک ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے سی ٹیٹ کی تیاری کر سکیں اور وہ بھی سی ٹیٹ میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا سبھی کو؟ جی سر۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.